میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت کا مفہوم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ بالکل لا ریب کتاب ہے، بالکل شک و شبہ سے پاک ہے۔ آج جو میری جس سورہ میں نے بات کرنی ہے وہ بالکل اسی آیت کے مناسبت میں ہے۔ جس سورت پہ میں بات کروں گا وہ سورہ ضحیٰ ہے، اور ضحیٰ کا معنی ہے صبح کی طرح روشن۔ اس سورت کا جو ابتدائی جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کو نازل کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، اور اس سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت جو خوشخبری دی ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے بالکل ایسی تھی جو قابل یقین نہیں تھی۔ اس وقت بالکل اس کے آثار نہیں تھے، اور اسی صورت کو لے کر مشرکوں نے، کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تانے دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے عزت کو نقصان پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس خوشخبری کو جو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اس کو اختتام تک پہنچایا، اور ہماری نظروں کے سامنے جتنے بھی اس وقت مشرکین تھے ان کو انہی کی باتوں میں ناکام کیا۔ تو اس سورہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آنا بند ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ غمگین اور افسردہ ہو گئے تھے، اور انہیں یہ لگا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، اور اسی سلسلے کی خاطر وہ بہت زیادہ ڈپریس حالت میں چلے گئے تھے۔ اور اسی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کفار نے اور مشرکین نے طرح طرح کے تانے دینا شروع کیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگانا شروع کیے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کا گھر آپ کے بالکل گھر کے متصل تھا، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا شیطان تم سے راضی نہیں ہے۔ تو ان کی باتوں کو نفی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کو نازل کیا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے حضور کو یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے ساتھ ہے، وہ کبھی اس نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ وہ چھوڑے گا۔ اور طرح طرح کی حضور کو پس منظر سے جو حضور کی زندگی جس طرح شروع ہوئی ہے، حضور بہت زیادہ مسائل سے ہو کر 40 سال کی عمر تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اس صورت میں بتایا کہ کس طرح میرے کس سٹیج پہ کہاں کس حالات میں تمہارے ساتھ تھا، تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں۔ تو باقاعدہ صورت کا آغاز کرتا ہوں والضحیٰ۔ والضحیٰ کے معنی ہے صبح کی طرح روشن۔ واللیل اذا سجا۔ واللیل اذا سجا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات جب وہ بالکل طاری ہو، زمین سکون والی رات۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، مطلب جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی سچویشن میں داخل ہوئے کہ جس میں ان کا آنا بالکل نہیں تھا، بالکل انسان بے بس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مدد کی۔ جیسے اس کی تفسیر میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح وہ جب 6 سال کی عمر میں پہنچے تو ان کی والدہ انتقال کر دی، 8 سال کی عمر میں ان کے دادا نے انتقال کیا۔ اس طرح تو یہ وہ انسان کی وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ وہ خود سٹینڈ نہیں رہ سکتا، جہاں پہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، بشرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کے لیے اسباب ایسے پیدا کرے کہ وہ اپنی زندگی کی دوڑ میں آگے چلتا رہے۔ اسی طرح جب وہ اور پھر ان کے چچا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کی کہ وہ مسلمان نہ ہو کر بھی انہوں نے ایسی حضور کی کفالت کی جیسے وہ ان کے اپنے بیٹے تھے یا اپنے بیٹوں سے بڑھ کے کفالت کی، اور یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل میں ڈال سکتا تھا کہ وہ کافر ہو کے کافروں کے سامنے حضور کے لیے کھڑے رہے، ڈٹے رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ساتھ تھامے رکھا اور ان کو کبھی گرنے نہیں دیا۔ جو مشرکین کی بستی تھی، کفار جاہلیت کے دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مضبوط درخت کی طرح ان کو ہمیشہ کھڑا رکھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے کے دور سے بہتر ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ پہلے کے دور میں اس میں بہت زیادہ تنگی، مشکلات، کفار نے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک امید دے رہا ہے کہ جو بعد کے آنے والے حالات ہوں گے وہ بالکل جو ہے اس سے بالکل برعکس ہوں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ آنے والا دور بہتر دے گا۔ اور اس سے دوسرا مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جو آخرت ہے کہ یقیناً دنیا کے دور میں جتنی سختی اور مشکلات آپ برداشت کر رہی ہیں، آخرت میں جو آپ کو اس میں جو رحمتیں ملیں گی وہ کچھ یہ پریشانیاں کچھ بھی نہیں اس کے آگے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔
आप सल्लम को मक्का से निकाल दिया गया, आप सल्लम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जब वो मदीना में गए तो मदीना में अल्लाह ताला ने उनको एक अज़ीमुश्शान सल्तनत दी, जो सल्तनत रूम उन्हीं की ज़िंदगी में रूम तक गई, उन्हीं की ज़िंदगी में फ़ारिस तक गई, बहर अरब तक, बहर अहमर तक गई, सॉरी। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला उस वक़्त हज़रत सल्लम से वादे कर रहे हैं कि जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कुछ हो सकेगा। हज़रत सल्लम थे, उनके साथ मुट्ठी भर सहाबा थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उम्मीद दी, अल्लाह ताला उस पर कायम रहा और वही बात हुई कि जब हज़रत सल्लम इस दुनिया से जा रहे थे, तो वो अपने साथ एक बहुत बड़ी सल्तनत, एक बहुत बड़ी फ़ौज उनके पास थी। मक्का उन्होंने फ़तह किया बगैर किसी खून-खराबा के और इसी तरह उन्होंने बाकी जंगें लड़ी और इस्लाम का नाम रोशन किया और इकोनॉमिकली तौर पे, पॉलिटिकली तौर पे या लड़ाइयों के मैदान में हज़रत सल्लम को फ़तूहात नसीब होती गई, वो आगे-आगे बढ़ते गए। बिल्कुल, ये इसी आयत पे अल्लाह ताला ने कहा कि तुम खुश हो जाओगे, ये दुनियावी लिहाज़ से है और आखिरत में जो अल्लाह ताला उनको देगा वो शायद नाक़ाबिले यकीन है या हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जो मुश्किलात जिस दौर से वो गुज़रे, उनकी राह में कांटे पे जाएँगे, उनको तकलीफ़, मुसीबतें दी गई और उसके बदले में जो अल्लाह ताला ने उनके लिए रखा है, उनको जो मकाम दिया है, वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो इस आयत की तफ़सीर ये है। अगली आयत अलम यजिदका यतीमन फ़आवा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें यतीम पाया और फिर तुम्हें अ, मतलब तुम्हारे लिए ठिकाना फ़राहम किया तुम्हें। हज़ूर सल्लम पैदा होने से पहले ही यतीम हो गए थे, लेकिन मैंने इसी चीज़ को पहले भी डिस्कस किया कि उस समय को बहुत ज़्यादा मुश्किलात नसीब हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हमेशा से उनके लिए सहारा सहारा उनको फ़राहम किया। तरह-तरह के मौके पर उनके कत्ल के मंसूबे बनाए गए, लेकिन तब भी अल्लाह ताला ने उनके कत्ल के मंसूबों को नाकाम किया। तो और ये जो एक यतीम होता है, उसके पास कोई भी कफ़ालत करने वाला उसको नहीं होता। बहुत बहुत ही और उस दौर में जहाँ पे लोग किसी को पूछते नहीं थे, जहाँ पे किसी के कोई हकूक नहीं थे, कबीलों में लड़ाइयाँ हो जाती थी, कोई और बिल्कुल ये जहालत का दौर था। उस दौर में हज़रत सल्लम को एक ऐसा ठिकाना और एक ऐसा उनको ज़ादिरा दी कि जो शायद कोई सोच नहीं सकता या शायद जिसके असबाब वैसे मुमकिन नहीं है। ववजदका ज़ालिमन फ़हदा। ये वाली जो आयत है, ये बहुत ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं कि सेंसिटिव आयत है, क्योंकि ज़ालिम का मायने होता है गुमराही और इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि हमने तुमको गुमराही के अंधेरों से निकाला और तुम्हें एक राह फराहम की। सॉरी, तो ज़ालिम का जो मायने होता है वो गुमराही का होता है, लेकिन हम इससे बिल्कुल ये मुराद नहीं ले सकते कि हज़रत सल्लम गुमराही में थे। ज़ालिम का जो अरबी में काफ़ी तरह के मायने हैं कि गुमराह हुआ, भटका हुआ, रास्ते से हटा हुआ, ये सारे मायने गुमराह के सेंस में आते हैं। लेकिन हम बिल्कुल इस तरह नहीं कह सकते कि हज़रत सल्लम गुमराह थे या उनके अकायद या उनका अमल ठीक नहीं था, क्योंकि हम सबको पता है कि नबुव्वत से पहले भी वो सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारे जाते थे और कुफ़ार भी उनकी सादिक, अमीन और उनकी सच्चाई के गवाह थे और वो बिल्कुल भी किसी ऐसी हरकत में नहीं थे कि जो जिसको हम कह सकें कि ये जाहिलियत है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उनको किताब का इल्म नहीं था या उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि उनको जो काबिलियत दी गई थी अल्लाह ताला की तरफ से, वो उस काबिलियत को किस तरह इस्तेमाल में लाएँ कि जो लोग उनके साथ हैं, वो भी उनके साथ ज़ाद राह में शामिल होते चले जाएँ। इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने उनको नबुव्वत का दर्जा अता किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये बात की है कि मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमान, कि ना तो तुम्हें किताब की कोई ना ही तुम्हें कोई किताब का कोई इल्म था, ना ही तुम ईमान से वाकिफ थे। तो ये इसी सेंस में है कि ज़ालिम के मायने में आता है कि हमने तुम्हें नावाकिफ राह पाया, गुमराह पाया, लेकिन हमने तुम्हें राह फराहम की। लेकिन बस इससे ये हमें बस मतलब हमारे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे बिल्कुल भी ये मुराद नहीं है कि उससे हम अमल में या अपने अकायद में पीछे थे या नावाकिफ़ थे। वो बस इस तगदो में थे कि वो किसी तरह इस जाहिलियत के मुआशरे को, इन लोगों को किस तरह राह-ए-रास्त पे ले आएँ, जिस तरह उनके पास काबिलियत थी कि वो खुद एक तन्हा दरख्त की तरह उधर खड़े थे, जो बाग पैदा कर सकते, लेकिन उस बाग को पैदा करने के लिए उन्हें कोई मौका ऐसा नहीं मिल रहा था। तो इस तरह अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में नबुव्वत का दर्जा फ़राहम किया, जिसको लेकर वो आगे बढ़े और उनके साथ लोग शामिल होते चले। ववजदका आइलन फ़अग़ना, और तुम्हें नादार पे और फिर मालदार कर दिया। हज़ूर सल्लम के जब वालिद मोहतरम फ़ौत हुए, तो वो सिर्फ़ उनके लिए एक ऊँटनी और एक लोंडी छोड़ के गए थे उनके लिए।
لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح مفلسی میں مطلب افلاس کی زندگی سے ہو کر کس طرح ایک مالدار شخص بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ انہوں کے قافلے کو ان کے بزنس کو انہوں نے سنبھالا اور اسی صداقت کو دیکھے حضرت خدیجہ نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور ان دونوں نے مل کر اپنے تجارت کو ایک منفرد راستے پر لے کے چلے گئے جن سے ان کو مالی مالی طور پر وہ بہتر ہو گئے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور اب جو نیکسٹ جو آخری 3 آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اپنی نعمتیں ساری چیزیں بتا کر یہ بتایا کہ اب کس طرح تم نے جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں کس طرح تم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے. تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ بتائی کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کہ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو کہ جیسے تم یتیم تھے تمہیں ہم نے تاریکیوں کے اندھیرے سے نکال کے اجالوں میں لے اس طرح کوئی بھی یتیم تمہارے پاس ہو تو اس کو بالکل اس کے ساتھ ویسے ہی پیش ہو جس طرح ہم تمہارے ساتھ پیش ہے. یتیم کی کفالت کرو اس کی نگرانی کرو. اور حدیث میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. اگلی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ کوئی بھی سائل تمہارے پاس ہے تو اس کو جھڑکو مت. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں کہ سائل جو ایک مانگنے والا ہوتا ہے کہ اگر وہ تم سے مالی امداد حاصل کر رہے ہیں تو اگر تم اس قابل ہو کہ اس کو مالی امداد فراہم کر سکو تو اس کو مالی امداد دو لیکن اگر نہیں ہو تو معذرت کے ساتھ اس کو منع کر دو لیکن اس کو جھڑکو مت. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی علم کے لحاظ سے تمہارے پاس آئے کوئی پوچھنے کے لیے وہ چاہے کسی بھی طرح کا ہو وہ اجڑ ہو یا اس کے پاس علم کم ہو یا اس کا کیسا بھی بیک گراؤنڈ ہو اگر وہ تمہارے پاس کوئی بھی چیز پوچھنے آتے ہیں تو تم اس کو ٹھیک اس کو سمجھاؤ اور بالکل بھی اس کے ساتھ اس کو جھڑکو نہیں. اس کو ایسا محسوس نہ کرو کہ اس کے آنے سے تمہیں ناگواری محسوس ہو. اور آخری ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. جتنی بھی پچھلی آیتوں میں جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا اظہار کرو. اظہار کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ ہم نے تم کو یتیم پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا کہ اگر کوئی شخص یتیم ہے تو ہمیں اس کو بالکل ہمیں نعمت کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم اس کی کفالت کریں اس کی نگرانی کریں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں. دوسرا یہ پایا کہ تمہیں ناواقف راہ ہے اور پھر تمہیں راہ فراہم کی. اس میں یہ کہ کوئی بھی شخص راہ سے واقف نہیں ہے کوئی بھی ہدایت پہ نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ہدایت پر لیں اس کو اس طرح سے گائیڈ کریں کہ وہ اسلام کی طرف کھینچا چلا ہے. پھر یہ ہے کہ نادار پایا اور پھر تمہیں مالدار بنایا کہ اگر کوئی شخص نادار ہے اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے اور ہم چاہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کریں تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے نہ کہ اس کو جھڑک دیں. اگر ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس کی مدد کر سکیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم اس کی مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اس کی مدد کریں. اور یہ پھر بتایا گیا کہ یتیم پر سختی نہ کرو. اس کا اظہار یہ کہ کوئی بھی یتیم ہو تو ہم اس پہ سختی نہ کریں اس کو جھڑکے نہیں اس کا مال نہ کھائیں اس کے ہاتھ پہ ڈاکہ نہ ڈالیں بلکہ اس کی کفالت کریں اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں. پھر فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ کوئی بھی سائل ہے تو اس کو جھڑکو نہیں. کوئی بھی آپ کے پاس کسی بھی طرح کی مدد کے لیے آتا ہے اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے جس طرح بھی مدد ہو سکے وہ کرنی چاہیے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار ہوتا ہے. تھینک یو. جزاک اللہ خیر جی عمر فاروق بھائی ماشاء اللہ آپ کی جو ہے وہ اس کوشش کی داد دینی چاہیے. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی. جی عارف محمود بھائی. جی عارف بھائی. عمر فاروق بھائی آپ رہیں اس میں ویڈیو پہ نا آن رہے ہیں اپنے تاکہ آپ تبصرہ سن سکیں اور کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکیں. جی ویڈیو آڈیو آن رکھے نا. جی ویڈیو آڈیو آن رہے. فاروق بھائی کا موضوع پورا وضاحت تھا کیونکہ ایک قرآن کی ایک صورت خود موضوع تھی تو زیادہ مناسب نہیں تھا کہ آغاز. ارے بھائی اپنی نا اس کو مائک کو ذرا قریب رکھیں تاکہ آواز صحیح آتی رہے نا. جی ان کا چونکہ عمر فاروق بھائی کا جو ہے سورہ والضحیٰ ان کا موضوع تھا تو زیادہ مناسب یہ تھا کہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت سے ہی آغاز کیا جاتا. تو باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ اچھی روانی سے بولے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ پہلی ایفرٹ ہے. یہ اس سے پہلے بھی پروگرامات وغیرہ میں آتے رہے لیکن بہرحال یہ کہ روانی تو اچھی بات ہے لیکن اتنی روانی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ ہو کہ کوئی کارگزاری یا رپورٹ پیش کی جا رہی ہے یا کسی جگہ انٹرویو اور سوالات اور جوابات اس کے لیے جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی گفتگو کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مناسب ہے نا. تو اگرچہ مطلب پورا تسلسل اور جملوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو جملے پرو کے بولنے والی جو بات ہے وہ ماشاء اللہ ٹھیک تھی لیکن وہ
بڑے اتنی روانی تھی کہ یہ لگ رہا تھا کارگزاری پیش کی جا رہی ہے. تو عمر بھائی ایک ہاتھ میں تو چونکہ مستقل شاید موبائل تھا تو انہوں نے رکھا تھا, لیکن دوسرے ہاتھ سے انہوں نے بہت زیادہ کوئی کام نہیں لیا اپنے اظہار کے لیے, جو اس میں زور پیدا کرنے کے لیے دوسرے ہاتھ نہیں کیا. اور آنکھیں بھی زیادہ تر یعنی جھکی نظریں چرا کے بات کی, حالانکہ بات بہت اچھی کی ہے لیکن نظریں چرا کے یہ بات کر رہے تھے. یعنی کانفیڈینس آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا کہ کانفیڈینس ہے نا, اگر اس پہ گفتگو میں وہ بالکل ٹھیک تھے. تو تھوڑا سا باقی جو کانٹینٹ کے حوالے سے تھا, کانٹینٹ کے حوالے سے ایک ہی چیز ہے کہ اس کو ابھی یعنی حالات حاضرہ میں ہماری عملی زندگی کے اندر اس کا یعنی اعزاز سجا اور اس حوالے سے یعنی عملی زندگی کے حوالے سے ہم آج کے دور میں جو ہے نا اس آیت اس سورت سے جو ہے وہ کیا سبق لے سکتے ہیں, تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے تھی. اور بس چلتے چلتے جو ہے نا وہ کوئی روانی کے ایک دم بریک لگ گئی نا, وہ باضابطہ جو اختتام ہوتا ہے وہ کنکلوڈنگ قسم کے جو چند جملے ہوتے ہیں وہ اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کوئی الارم نہیں بجایا تھا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن وہ جلدی سے وہ ختم کر دیا گیا. تو باقی ٹھیک ہے, جو کانٹینٹ میں تھوڑا سا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان ہو جو وہ کھول کے, وہ خیر اس طرح کی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور درست جو پھر دوسرا یہ خاص طور پہ دیکھیں جب ہم پبلک ایک یہ علمی قسم کی محفل ہو نا, اس کے اندر ایسے الفاظ کے جو تھوڑے سے ایک عام آدمی کے لیے حاصل کرنے مشکل ہوتے ہیں وہ بھی بولے جاتے ہیں, بلکہ ضرورت ہوتی ہے اس کی علمیت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب درس قرآن عام لوگوں کے سامنے جب دیا جا رہا ہے تو اس میں اس چیز کی وضاحت کے اب جب وال کے مختلف ترجمے جو بیان کیے گئے تو اس میں سے کوئی ایک ایسا ترجمہ آپ نے بیان نہیں کیا کہ جو عامت الناس کے لیے جو ہے نا وہ ڈائجسٹیبل ہے. یعنی اس کا ایک ترجمہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جو درست راہ کی تلاش میں, کی حق کی تلاش میں, سچائی کی تلاش میں جو سرگرداں ہوں اس کو بھی وال کہا جا سکتا ہے. تھوڑا سا یعنی جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے پبلک کی, اس کا آپ نے اگرچہ اس سے پہلے کہا تھا کہ تھوڑا سا یہ حساس ہے, اس کا معنی حساس ہے, لیکن اس کی حساسیت کو کم کرنے کی جو مناسب طریقہ تھا اس کو اگر آپ بناتے تو یہ زیادہ بہتر ہے. باقی ماشاءاللہ اچھی بحثیت سے مجبور جو ہے وہ آپ کی گفتگو اچھی تھی. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی شاہد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے درس پیش کیا, اور جیسے عارف بھائی نے بھی اشارہ کیا, مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے غالباً عمر فاروق صاحب نے جیسے اسکول میں لوگ اسپیچ کمپٹیشن وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں تو غالباً وہ تجربہ ہے ان کا. تو اور اس کی نشاندہی بھی کی کہ آپ کا موضوع سورہ والضحیٰ تھا, تو بہتر یہی تھا کہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت سے آغاز کیا جاتا اور اس میں ضمناً وہ چیز آ جاتی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے یہ لگ رہا تھا شاید آپ قرآن کے اوپر کوئی درس دے رہے ہیں یا غالباً سورہ بقرہ کے اس رکوع یا ان آیات پر بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن پھر وہ یعنی ایک دم لگا جیسے کہ جیسے سوئچ اوور کیا اور کوئی دوسرے موضوع پر آ گئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی کا درس دیتے ہوئے بالعموم ہمیں انداز یہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس بارے میں مفسرین یوں کہتے ہیں, علماء نے اس کی تشریح بیان کی ہے. یہ کہنا کہ میں یہ سمجھتا ہوں یا میں یہ کہتا ہوں یا میرا یہ خیال ہے, تو اس سے تھوڑا سا پھر لوگوں کے ذہن میں نا ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے اپنی خیال آرائی کرنے پہنچ گئے. بالخصوص اس وقت جب کہ یا تو کوئی اتنا معمر اور بزرگ اور مسلمہ قسم کا عالم ہو کہ ہر ایک کہے کہ ہاں بھی یہ جو ان کا جو خیال ہے اس کے پیچھے ان کا بہت ہی وسیع مطالعہ اور وسیع تجربہ ہے, اس تجربے اور مطالعے کے نتیجے میں انہوں نے یہ رائے قائم کی. تو بہرحال احتیاط کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. بہرحال بہت
آپ کے درس کے انداز سے یہ ایک امید اور بلکہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ چند چیزیں جن کی نشاندہی کی جا رہی ہے ان کو پیش نظر رکھیں گے تو آپ ایک اچھا درس دینے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں نے عمر فاروق بھائی آپ سے چند چیزیں پہلے پوچھنی چاہیے تھیں تو لیکن میں پوچھ بعد میں رہا ہوں. تو یہ بتائیں آپ پہلے درس دیتے رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں پہلے کبھی درس نہیں دیا. تو ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا درس تھا. پھر پہلے آپ نے نہیں دیا تو ایکسیلنٹ ٹرائی. جو میں ہمیشہ جو کمپیئر کرتا ہوں نا جو پہلا درس دیتے ہیں اس کو اپنے پہلے درس سے کمپیئر کرتا ہوں. جب میں نے پہلا درس دیا تو کیسا تھا تو پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ تو بہت اچھا درس تھا, میرا اچھا اتنا درس نہیں تھا. آپ نے بڑی محنت کی ہے ماشاء اللہ. آپ نے خاصا ٹائم لگایا ہے, آپ نے مٹیریل کلیکٹ کیا ہے, پھر آپ نے اس کو پڑھا ہے تو اچھا. اور آپ کو ماشاء اللہ عربی اچھی ہے, آپ کی عربی میں فلو ہے. یہ جو نا بہت مشکل کام ہوتا ہے, کئی لوگ جو عربی اتنی آسانی سے نہیں پڑھ پاتے. تو میں دیکھ رہا تھا آپ کوٹ کر رہے تھے آیات کو تو بڑی آسانی سے کر رہے تھے. باقی ایک ترتیب ہے جو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائی, رفیع صاحب نے بھی اور عارف بھائی نے بتائی کہ ترتیب یہ ہوتی ہے. تو وہ ترتیب کا جو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے اپنا خطبہ مسنونہ ہو جائے, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اگر زیادہ جیسے صورت ہو تو 2-3 آیات اس کی تلاوت کر لی جائے, اس کا ترجمہ کر لیا جائے, پھر اپنے مضمون پہ آ جائے. مضمون آپ نے بڑا اچھا شروع جو کیا تھا سورہ بقرہ کی ریفرنس دے کے پھر اس کے بعد آئے تھے, وہ اس کے بعد شروع ہونا چاہیے تھا. لیکن الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. آپ کے یہ اگلا پروگرام اس سے بہت بہتر ہوگا. تو دوسرا یہ کہ جو ویڈیو ہے, کیونکہ یہ ویڈیو تو میں آپ کو بھیجوں گا آپ کو دیکھنے کے لیے, تو ہو سکتا ہے آپ کی نیکسٹ ویڈیو اتنی اچھی ہو کہ میں چاہوں گا دوسروں کو بھیجوں تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی جو ہے نا اس کو بلڈ اپ کر لیں. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ وغیرہ جو ہے اس کو ذرا بہتر کریے. آپ کر سکتے ہیں, میرے خیال میں آپ کا اسکل ہے. دوسرا اپنا جو موبائل جیسے ابھی اس کنڈیشن میں رکھیں, یعنی کہ آپ کے ہاتھ فری ہونے چاہیے اس میں نا, تاکہ آپ دونوں ہاتھوں کا, جیسے عارف صاحب نے کہا کہ ہاتھوں کا استعمال بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. اس سے نا جان پڑتی ہے پروگرام کے اندر کہ جہاں پہ بات سمجھانے کی ہو یا وزن دینے کے بعد بھی اس کو ایکسپریشن یوز کر سکتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کنٹینیو کریں. مثلا آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے, آپ کے ایج گروپ کی. آپ نے ریپلیس کرنا ہے ہم لوگوں کو. تو ہم لوگ بھی جو ہے نا وہ ایسے درس شروع کیا تھا تو بعد میں اب جب بوڑھے ہو گئے تو انشاءاللہ جب آپ بھی اس میں جو امپارٹنٹ چیز مطالعہ آپ کا, آپ جب کیونکہ آپ تو سورسز بہت زیادہ ہیں تو کوشش کریں جو بھی آپ نے ٹاپک لیں اس پہ خاصا مطالعہ کریں. آپ جو مطالعہ کریں گے تو اس میں جو نا آپ کا بیس بہت اچھا بنے گا. تو پھر آپ کی گفتگو ہوگی, ایک زبانی گفتگو کر لیں گے, پھر آپ کے پاس بہت سا مواد ہوگا جس کو آپ اس میں لے آئیں گے بہت آسانی کے ساتھ. تو بہت دعائیں آپ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے وہ اس میں علم میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش میں برکت عطا فرمائے. جی اپنا آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنی ہماری ساری گفتگو کے بارے میں؟ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو بھی ابھی مجھے گائیڈنس دی ہے, مجھے مطلب اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا کیونکہ میں نے کبھی پہلے درس نہیں دیا, نہ میں نے اس طرح کبھی بولا کہ مطلب کوئی بھی درس دے اس میں جو کوٹنگ ہوتی ہے. یہ خیر میں نے جس پہ مطالعہ کیا وہ کافی کم کیا ہے کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں مطلب بزی بہت تھا. اس وجہ سے میں پہلا درس بھی اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے مطلب لاہور چلا گیا تھا. لیکن مجھے نا اس طرح کی کبھی ٹریننگ ملی نہیں, نہ مجھے کبھی کسی نے گائیڈ کیا, نہ مجھے کبھی کسی نے بتایا کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جس طرح بھی دیا ہے فرسٹ ٹرائی ہے بغیر کسی گائیڈنس کے. تو اس وجہ سے مطلب تھوڑی سی تو نہیں, بہت زیادہ جو ہے خامیاں تھیں. وہ مجھے بھی خود بھی پتہ ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ خامیاں تھیں, لیکن میں نے کہا کہ چلو میں کہ ٹرائی دینی چاہیے, خیر ہے کوئی بات. غفار بھائی آپ نے میرا پروگرام سنا دیکھا تھا جو اس پہ تربیت المدرسین پہ تھا کہ نہیں موقع ملا؟ جی جو فرسٹ تھا میں اس میں آیا تھا. اچھا آپ آئے تھے تو اس میں خاصی کوشش کی تھی ٹپس وغیرہ دینے کی, کیسے تیار کریں کیا کریں. اور میں نے مٹیریل بھیجا تھا, مٹیریل آپ کو ملا تھا درس کی تیاری کے اوپر, سلائڈز وغیرہ بھی تھیں؟ نہیں ملا میرے خیال, کیونکہ آپ گروپ میں نہیں تھے, میرے پاس نہیں تھے. میں انشاءاللہ آپ کو اسپیشلی آپ کو بھیج دوں گا ٹھیک چیزیں, تو آپ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, گروپ میں ان کا نام ذرا دیر سے آیا تھا لیکن گروپ میں وہ چیزیں میرا خیال ہے اب تو موجود ہیں, تو ان کو دیکھ لیں, ورنہ ڈاکٹر صاحب سے کہہ لیں وہ دوبارہ بھیج دیں گے آپ کو. اس لیے کہ آپ کے ساتھ ایک غالباً رانا عاقب نام کے آپ کے تقریباً عمر ایک صاحب تھے, وہ کدھر ہیں؟ جی وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا درس, انہوں نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ وہ درس کو کنٹینیو نہیں کر سکیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ
آپ نے کہا چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے وقت نے ذرا کم ملتا ہے، تو جو بھی جہاں بھی ہو اس کا یہی کہنا ہوتا ہے چونکہ میں تاجر پیشہ ہوں مجھے وقت نہیں ملتا، میں تو ملازم ہوں مجھے وقت نہیں ملتا، تو وقت تو وہی نکالنا پڑتا ہے، اور جی جو 24 گھنٹے بزی ہوتا ہے نا وہی 25واں گھنٹہ بھی نکال لیتا ہے دن کا، جو فارغ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی فارغ ہے۔ جی ایسا ہی ہے، یہ میری اپنی نالائکی ہے، میں کسی یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے واقعی میں نہیں ملتا ہے، وہ بس اس طرف آتے نہیں ہے نا، تو بس یہ اپنی نالائکی ہے، میں خود نہیں آیا، مطلب جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا میں اتنا نہیں کیا۔ چلے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم زیادہ ٹائم دے اور انشاءاللہ اس کو اور بہتر کریں۔ ٹاپک اپنا سلیکٹ کر لیں آپ، اب سیرت پہ کوئی ٹاپک لیں، یہ بھی آپ کا سیرت پہ ہی ٹاپک تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اپنا آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی، تو یہ بھی ربیع الاول کے ریفرنس سے ہی ٹاپک بنتا ہے، تو بھی آپ کو سیرت پہ ٹاپک لے لیں، آیات کو ہی لے لیں اور اس پہ انشاءاللہ تیاری کریں۔ ڈاکٹر صاحب دعا کے ساتھ ختم کروا لیں آپ اس کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے، یا اللہ اس دین کا کام، اس دعوت کا کام ہم سب سے بالخصوص نوجوان نسل سے لے لے، نوجوان نسل کے تمام لوگوں کا، پورے اہل پاکستان کا تمام لوگوں کے دلوں کو دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، اقامت دین کے لیے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وعلى اهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جی اللہ تعالیٰ آپ کو نجر عطا